عثمان آفیشلز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، پیبلو ایسکوبار اس نام سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے، مگر جو لوگ اسے نہیں جانتے انہیں ہم بتا دیں۔ پیبلو ایک کولمبین ڈرگ لارڈ تھا۔ اسے کنگ آف کوکین اور گاڈ فادر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ جرم کی دنیا کا ایک ایسا نام تھا جسے آج بھی دنیا کا سب سے امیر ترین مجرم مانا جاتا ہے۔ اس کی امیری کا یہ عالم تھا کہ وہ ڈرگز کی سپلائی کے لیے سب میرین اور پرائیویٹ پلینز کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے پاس کتنا پیسہ تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا، ہاں مگر فوربس کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں یہ 7ویں نمبر پہ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیبلو ایسکوبار کی لائف سے جڑے وہ فیکٹس بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ پیبلو کا ڈرگ امپائر اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کی کوکین مارکیٹ کا 80% شیئر اور کنٹرول اسی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ وہ واحد مجرم تھا جسے 1989 میں فوربس کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اس وقت اس کی نیٹ ورتھ 25 بلین امریکی ڈالر تھی۔ اس کے بھائی کے مطابق پیبلو کی نیٹ ورتھ 25 بلین سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کی ایک دن کی کمائی کئی کروڑ ڈالر تھی۔ بلیک منی کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ بینک کے بجائے بڑے بڑے گوداموں میں رکھتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ایک وقت گوداموں میں بھی پیسے رکھنے کی جگہ نہ تھی، تب اس نے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر اس میں پیسہ رکھا۔ اسے اپنے نوٹوں کی گڈیاں بنانے کے لیے ماہانہ 2 لاکھ روپے کے ربر بینڈز خریدنے پڑتے تھے۔ اس کے بھائی روبرٹو ایسکوبار نے بتایا تھا، پیبلو کے پیسے کا 10% حصہ تو چوہوں کے کترنے اور نمی کی وجہ سے گل جاتا ہے۔ دوستو، پیبلو کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو اس کی پیدائش 1 دسمبر 1949 میں کولمبیا کے ریو نیگرو نامی شہر میں ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ اس کے والد ایک غریب کسان تھے، جبکہ اس کی ماں ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچر تھیں۔ پیبلو کے کل 7 بہن بھائی تھے، جس میں اس کا نمبر 3 تھا۔ بچپن سے ہی غربت کی زندگی سے تنگ پیبلو نے ٹین ایج میں ہی جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا۔ بہت جلد ہی پیبلو ریو نیگرو سے میڈلین شفٹ ہو گیا تھا۔ یہیں سے اس نے اپنے کرمنل کیریئر کا آغاز کیا۔ ڈرگ اسمگلنگ سے پہلے وہ چھوٹے موٹے جرائم جیسے چوری، ڈکیتی، غیر قانونی سگریٹ اور شراب بیچنے میں ملوث تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر 22 سال کی عمر تک وہ ملینئر نہیں بنا تو وہ خود کو گولی مار کر خودکشی کر لے گا۔ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک شخص کو کڈنیپ بھی کیا تھا، جس میں تاوان کی رقم 1 لاکھ امریکی ڈالر تھی، مگر یہ رقم اس کے خوابوں سے بہت کم تھی۔ اس لیے اس نے میڈلین کے ڈرگ مافیا کو جوائن کر لیا اور ڈرگ ڈیلیوری کا کام کرنے لگا۔ اس کام سے اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ 22 سال کی عمر سے قبل ہی ملینئر بن گیا۔ مگر پھر ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس کی لائف بدل گئی۔ ایک دفعہ اسے کوکین سپلائی کا کام ملا جس کی قیمت تقریباً 14 کروڑ تھی، مگر ڈیلیوری سے پہلے ہی پیبلو کا کسی بات پر ڈرگ ڈیلر سے جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اتنا بڑھا کہ پیبلو نے ڈرگ ڈیلر کا قتل کر دیا۔ یہ پیبلو کی زندگی کا پہلا مرڈر تھا۔ مرڈر کے بعد پیبلو کوکین لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اسے کوکین کی قیمت کے بارے میں پتہ چلا تو اسے لگا ڈرگ ڈیلیوری تو بہت چھوٹا کام ہے، صحیح پیسہ تو کوکین کی اسمگلنگ میں ہے۔ یہی سوچ کر اس نے خود کوکین اسمگلنگ کا بزنس شروع کر دیا۔ پیبلو کا دماغ بہت شاطر تھا۔ اس نے بہت جلد چھوٹے بڑے گینگز کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایون اگر کوئی پولیس والا بھی اس کے کام میں رکاوٹ بنتا تو وہ اسے بھی بھاری رشوت کے عوض خرید لیتا۔ پولیس اور گورنمنٹ کے لیے پیبلو کے 2 ہی رولز تھے، یا تو رشوت لو اور راستے سے ہٹ جاؤ، ادروائز اپنی زندگی بچاؤ، یعنی پیبلو انہیں مار دیا کرتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پیبلو نے اپنی زندگی میں 4000 سے زائد گورنمنٹ آفیشلز کا قتل کیا تھا، جن میں 200 ججز اور 1000 سے زائد پولیس افسران تھے۔ اپنے ڈرگ امپائر کو تیزی سے پھیلانے کے لیے اس نے ایک جزیرہ بھی خریدا جہاں اس نے کوکین کی بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں۔ ڈرگ کی سپلائی تیز کرنے کے لیے اس نے پرائیویٹ پلینز، پانی کے جہاز، یہاں تک کہ 2 سب میرینز بھی خرید لی تھیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ہی مختصر عرصے میں صرف کولمبیا کا ہی نہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ بن گیا۔ اس کے پاس ڈرگ سپلائی کے ایسے آئیڈیاز تھے جو پہلے کسی نے اپلائی نہیں کیے تھے۔ اس نے مچھلی کے پیٹ سے لے کر ایروپلین کے ٹائر تک میں کوکین اسمگل کیا۔ پیبلو کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ مقامی لوگوں کا فل سپورٹ تھا۔ وہ میڈلین کے لیے کسی رابن ہوڈ سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر طرح سے مقامی لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے گھر بنوانا، پیسے کی تنگی کو دور کرنا، بے روزگار لوگوں کو اپنے کسی کام میں لگا لینا۔ یہ اس شہر کے لوگوں کے لیے ایک مسیحا تھا۔ پیبلو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ جو گناہ وہ کر چکا ہے ایک نہ ایک دن وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ اس لیے اس نے برا وقت آنے سے پہلے ہی بچنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک بار اس نے کولمبین گورنمنٹ کو آفر دی کہ اگر وہ اس پر لگے سارے چارج اور کیسز ختم کر دیں تو بدلے میں وہ کولمبیا کا سارا قرض اتار دے گا۔ گورنمنٹ نے اس کی یہ آفر ٹھکرا دی۔ اس نے اپنے بچنے کے لیے پالیٹکس میں بھی گھسنے کی کوشش کی، مگر اس کو جلد اندازہ ہو گیا کہ پالیٹکس
नारकोटिक्स भी उसको बचा नहीं पाएगी। फिर उसने गवर्नमेंट को एक और ऑफर पेश की कि अगर उसको इसी की बनाई हुई जेल में रखा जाए तो वो गिरफ्तारी दे देगा। गवर्नमेंट ने उसकी ये ऑफर कबूल कर ली। फिर पैब्लो ने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम की जेल बनवाई। ये जेल किसी 7 स्टार होटल से कम ना थी। एज पर डील पैब्लो को इस जेल में कैद कर दिया गया, मगर यहाँ इसकी कैद और आज़ादी एक बराबर थी, क्योंकि इस जेल से वो अपने ड्रग्स के बिजनेस को बड़े आराम से चला रहा था। जब ये खबर अमेरिका तक पहुंची तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोलंबिया की गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि पैब्लो के तमाम नाजायज़ धंधे बंद करवाए जाएं। कोलंबियन गवर्नमेंट भी पैब्लो से थक चुकी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके चैप्टर को क्लोज करने का इरादा कर लिया। मगर ये खबर किसी तरह पैब्लो तक पहुंच गई, जिसके बाद वो अपने कुछ करीबी साथियों के साथ जेल से फरार हो गया। इसको पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक के नाम से एक स्पेशल फोर्स भी बनाई गई थी, लेकिन पैब्लो अपनी शातिर दिमागी से उनको चकमा दे गया। आखिरकार 16 महीने के मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद उसका पता चला और 2 दिसंबर 1993 को वो सर्च ऑपरेशन में मारा गया। उस वक्त उसकी उम्र महज 44 साल थी। इसके बाद भी बहुत से लोगों ने ड्रग लॉर्ड्स बनने की कोशिश की, मगर कोई भी पैब्लो ना बन सका। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।